السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک مرغی کا انڈا اور ایک بطخ کا انڈا جب چوزے سے باہر آنے کے قریب ہوں، اس وقت انڈوں کو لے کر تالاب کے کنارے رکھ دو اور پھر دور سے پورا ماجرا دیکھو۔ جب وقت آئے گا بچہ انڈے سے نکلے گا اور باہر آئے گا۔ بالکل اسی طرح بطخ کا بچہ بھی انڈے سے باہر آئے گا۔ دونوں بچے پانی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مرغی کا بچہ پانی کو دیکھے گا اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن بطخ کا بچہ بغیر کسی خوف کے پانی میں کود جائے گا اور تیرنے لگے گا۔ جب دونوں چوزے انڈے سے نکلتے ہیں، بطخ کے بچے کو کیسے پتہ چلا کہ اگر وہ پانی میں کود گیا تو وہ ڈوبے گا نہیں؟ مرغی کے بچے کو کیسے پتہ چلا کہ پانی میں نہیں اترنا چاہیے؟ انہیں یہ معلومات کس نے دی؟ بچھڑے یا گائے کو ایک بڑے گھاس کے میدان میں چرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ گھاس کھانے والی گائے پر دھیان دیں۔ غور کریں کہ گائے گھاس کی کچھ اقسام نہیں کھاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی گھاس نہیں کھانی چاہیے؟ سمندر کے ساحل پر انڈے سے نکلتے ہی کچھوے سیدھے سمندر کی طرف جاتے ہیں اور سمندر میں اترتے ہیں۔ چاہے آپ ان کچھووں کو کتنا ہی دور چھوڑ دو، وہ سیدھے سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کیسے ممکن ہوا؟ کینیڈا میں آرکٹک اوقیانوس کے قریب ایک جگہ ہے۔ وہاں سالمن مچھلی آتی ہے اور اپنے انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں سے جو مچھلیاں نکلتی ہیں آرکٹک اوقیانوس کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں، بحر الکاہل سے گزرتی ہیں، پھر جنوبی افریقہ سے گزرتی ہیں، بحر اوقیانوس کو عبور کرتی ہیں اور بحر الکاہل کو عبور کرتے ہوئے 3 سالوں میں بحر آرکٹک کی سالمن کریک پر واپس آ جاتی ہیں۔ اس دوران مچھلی بڑی سالمن مچھلیوں میں بدل جاتی ہے۔ وہ مچھلیاں جو وہاں پہنچیں وہاں انڈے دیتی ہیں، اس کے بعد وہ اپنے سر پھوڑ کر وہیں مر جاتی ہیں۔ اس طرح یہ ایک سیزن میں تقریباً 32 ملین ٹن سالمن وہاں جمع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ریچھ مچھلی کھانے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ کون ان سالمن کو آرکٹک اوقیانوس کی طرف سفر کرواتا ہے جو ہزاروں میل کا سفر نیوزی لینڈ کی طرف کرتی ہیں اور راستہ بھولے بغیر واپس آتی ہیں؟ وہی ہمارا محافظ ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے مجھے جو کھلاتا پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي